مسئلہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے فضائل جو آج بھی اتنے ہیں کہ ہمارے ممبر سے ہمیشہ بیان ہوتے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک بہت سے فضائل ایسے ہیں جو بیان ہی نہیں ہوئے، اور جو بیان کرتے ہیں، ابھی میں نے یہ حدیث بیان کر دی، آپ کا کیا خیال ہے یہ بیان ہو گیا؟ نہیں، اس کا 1% بھی کچھ بھی بیان نہیں ہوا ہے، نہ میں سمجھا سکتا ہوں، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ میرے پاس بیان ہے، یہ تو اشارات تھے، یہ تو صرف اشارات تھے۔ وہ امیر المؤمنین جس پر سندھ سے لے کر اسپین تک تمام علماء اسلام، تمام ممبر، تمام خطباء، تمام محدثین لعنت کرتے ہوں، سب و شتم کرتے ہوں، اور نسلیں گزر گئی ہوں، اس کے اتنے فضائل کیسے ممکن ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز نے منع کیا، 100 سال 99 میں اس کو حکومت ملی ہے، 3 سال اس نے حکومت کی ہے، اس نے اس سنت کو ختم کیا، اموی خلیفہ ہے، اس نے کہا یہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو چیز کئی نسلوں سے چل رہی ہو وہ ایک حکم سے ختم تو نہیں ہوتی۔ اس کو پتا چلا کہ ابھی یہ عادت گئی نہیں ہے، تو پھر وہ خود آیا خطبہ دینے، اور اس نے ایک حدیث ام سلمہ سے پیش کی ہے، میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس طرح ہے، اب بیان کرنے والا عمر ابن عبدالعزیز ہے، راوی ام سلمہ ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسالت مآب شرابور ہو جایا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، ان کی کیفیت اور ہو جایا کرتی تھی، لیکن ام سلمہ کہتی ہیں اس دفعہ وحی نازل ہو رہی تھی اور رسالت مآب مسکرا رہے تھے، آپ کے لبوں پر تبسم تھا۔ جب وحی ختم ہوئی اور وہ سلسلہ ختم ہوا تو میں نے بڑھ کر پوچھا کہ آج کی وحی میں ایسی مختلف بات کیا تھی کہ آپ مسکرا رہے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ کہا جبرائیل نازل ہوا۔ جبرائیل نے کہا کہ میں جب آ رہا تھا تو صحرا میں نے دیکھا علی چند اونٹوں کو لے کر صحرا میں ہیں، اور وہاں علی کو نیند آ گئی ہے، اور علی جب سوئے تو علی کی ردا، علی کے لباس ان کے بدن سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد جو یہ کہتے ہیں قال فرددت، یعنی جبرائیل کا قول ہے، قال فرددت علیہ ثوبیہ، میں نے لباس علی کو پکڑ کر اسے سیدھا کر دیا، فوجدت برد ایمانہ وقد وصل الی قلبی، قسم کھاتا ہوں میں یہ بات نہ سمجھا ہوں نہ آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں۔ علی لیٹے ہوئے ہیں اور پیراہن ہٹ گئی ہے، جبرائیل نے لباس علی کو چھوا ہے، لباس علی کو چھو کر سیدھا کیا، کہا وَوَجَدْتُ بَرْدُ ایمانہ، میں نے لباس علی کو چھوا، ابھی علی کو مس نہیں کیا ہے، لباس کو چھونے کا اثر یہ ہے فَوَجَدْتُ بَرْدَ ایمانہ، میں نے ایمان کی برودت کو محسوس کیا، علی کے ایمان سے جو نسیم بہاری چل رہی تھی اس نسیم کو میں نے محسوس کیا، اور یہ ایمان علی کی تراوت میرے دل میں اتر گئی۔ لباس علی کی فضیلت ہے، لباس علی اثر کر رہا ہے کس پر؟ قلب جبرائیل پر، اطمینان قلب جبرائیل لباس علی ابن ابی طالب ہے۔ نہ میں جبرائیل کو سمجھ سکتا ہوں، نہ میں قلب جبرائیل کو سمجھ سکتا ہوں، نہ میں ایمان علی ابن ابی طالب کو سمجھ سکتا ہوں، نہ میں برودت اور طہارت اور نسیم بہاری ایمان علی ابن ابی طالب کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جب جبرائیل کے دل کو ایمان دینے والا علی ہے تو صرف وہی امیر المؤمنین ہو سکتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ۔ اور صرف ذکر علی سے جو ذکر خدا ہے دلوں کو
اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ فجر، اقرؤوا سورۃ الفجر فی نوافلکم وفرائضکم، سورہ فجر کو جو کہ سورہ امام حسین علیہ السلام ہے، اپنے نوافل میں اور اپنے فرائض میں پڑھا کرو۔ 30 آیتیں ہیں، جس کی آیت یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ہے۔ اگر حدیث ہے کہ اگر اس سورے کو اپنے نمازوں میں پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہیں وہ درجہ ملے گا جس درجے پر حسین ابن علی فائز ہوں گے۔ نماز پڑھو، نماز میں سورہ فجر پڑھو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، یہ نفس مطمئن کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ راضی بے قضاء رب ہوں گے۔ اگر آپ راضی ہوں گے تو آپ قلب مطمئنہ ہوں گے۔ اگر آپ قلب مطمئن رکھیں گے، نفس مطمئن رکھیں گے، وہ تب ہوگا جب آپ راضی ہوں گے۔ اگر آپ راضی ہو جائیں، آج وقت آ گیا، کاش مجھے 5 منٹ زیادہ مل جائیں، آج میں 5 منٹ آپ سے لے رہا ہوں، اجازت ہے؟ نفس مطمئنہ ہو جائیں، اور نفس مطمئنہ ہونے کے لیے آپ کو راضی ہونا ہے۔ اگر آپ راضی ہو جائیں تو نفس مطمئنہ ہے، خطاب آئے گا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کو موت آئے گی، مومن کو موت آئے گی، تو خطاب آئے گا کہ محمد و آل محمد میں شامل ہو جاؤ۔ محمد و آل محمد میں شامل ہونے سے کیا ہوگا؟ فادخلی جنتی۔ پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ کس بات کا حساب، کس بات کا کتاب؟ اب یہ حساب کتاب نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی مل گئی، نہیں، راضی بندے کی بات ہو رہی ہے، میری تو بات نہیں ہو رہی۔ جو راضی ہے، جو وہ نفس مطمئنہ ہے، وہ محمد و آل محمد کے ساتھ سیدھا جنت چلا جائے گا۔ کیسے جنت جائے گا؟ جب مومن کو موت آئے گی تو مومن کے استقبال کے لیے محمد و علی تشریف لائیں گے، حسن و حسین تشریف لائیں گے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی۔ یا ہار ہمدان من یمت یرانی، جو بھی مرے گا وہ میری زیارت کرے گا۔ پنجتن آپ کے استقبال کے لیے آئیں گے، اور جس کے استقبال کے لیے پنجتن آ جائیں اسے پھر نکیر و منکر کا خوف کیسا؟ اسے پھر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر میں کل شاید بیان کروں کہ اس کو خوف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر آپ راضی بے رضائے رب ہو جائیں، اگر آپ اپنی مرضی کو مرضی خدا میں فانی کر دیں، اگر اپنے ارادے کو ارادت اللہ میں فانی کر دیں، تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر آپ کچھ نہ چاہیں اور صرف وہ چاہیں جو خدا چاہتا ہے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ انسان کے ساتھ جو سب سے برا ہو سکتا ہے وہ موت ہے۔ سب سے برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تو اور برا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو سب سے زیادہ برا ہو سکتا ہے، جس پر شاید میں راضی نہ ہوں، وہ موت ہے، وہ قضاء الہی ہے جو موت ہے۔ اس موت سے بچنے کے لیے میں نے جو کچھ جمع کیا سب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی آخر عمر میں ایسی وقت حالت آ جاتی ہے کہ ایک آپریشن کے لیے، ایک علاج کے لیے گھر بھی بیچنا پڑتا ہے، گاڑی بھی بیچنی پڑتی ہے، سارا سرمایہ دینا پڑتا ہے، سب کچھ خوشی خوشی سے دے دیتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ کچھ سال مل جائیں۔ بڑھاپے میں تو زیادہ تو ملنا نہیں ہے، کچھ سال مل جائیں گے، وہ بھی ملیں گے نہیں ملیں گے پتہ نہیں ہے، سارا سرمایہ جائے گا، ملتا ہے نہیں ملتا وہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن حاضر ہیں۔ اس لیے کہ جو سب سے برا ہو سکتا ہے وہ موت ہے۔ اگر تم راضی ہو
تو موت کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ تم نفس مطمئنہ ہوتے ہو، تم محمد و آل محمد کے مہمان ہوتے ہو، تمہیں خاص پروٹوکول میں جنت میں لے کے جایا جاتا ہے۔ جب راضی ہونے پر موت جیسی چیز اتنی شیرین ہو جائے، اتنی میٹھی ہو جائے، اتنی عظیم ہو جائے تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ رضایت کے ساتھ تیری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پر مصائب نہیں آئیں گے، نہیں، مصائب آئیں گے، لیکن وہ مصائب تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔